تھا کہ ہمارے جو یہی تعلیمی ادارے ہیں جن میں ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، حضرت آپ تک گئے تھے، تو وہاں پر یہ قادیانی لوگ بڑے مکر و فریب سے اپنی قادیانیت کو ان کی پرچار کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ کسی کو پرنسٹن یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانے کا جھانسا دیتے ہیں، کسی کو کیمبرج یونیورسٹی میں، کسی کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کسی کو نوکری دلوانے میں، کسی کو شادی کروانے میں، کسی کو پیسے دلوانے میں، ان کو ان چیزوں کے بہانے وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر ان کا ایک میں نے دیکھا ویب سائٹ پہ کہ پشاور کے یونیورسٹی میں ایک گیدرنگ میں انہوں نے 32 مسلمان لڑکوں کو بدعقیدہ بنا کر ختم نبوت سے منکر کر کے غلام احمد قادیانی پر انہوں نے وہ ایمان لایا، 32 لڑکوں نے۔ میں نے جب وہ خبر پڑھی، میں بہت بحیثیت ایک گناہگار مسلمان بھی، ظاہر بات ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ دکھ آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں یہ بات شامل کریں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم نبوت کا مضمون کیوں نہیں؟ 7 ستمبر 2015 کو یوم ختم نبوت تھا، اتفاقی طور پر ہمارے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اتفاقی طور پر اس دن کو پرائیویٹ ممبر ڈے ڈکلیئر کیا گیا۔ پرائیویٹ ممبر ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپوزیشن کا ممبر بھی اپنا ریزولوشن، اپنا قرارداد، اپنا ایک قانونی مسودہ، جو چیز بھی وہ چاہتا ہے، اپوزیشن کا ممبر کیوں نہ ہو، وہ لا سکتا ہے۔ اتفاقاً وہ اب پرائیویٹ ممبر ڈے ڈکلیئر ہوا۔ میں نے ایک سادے کاغذ پر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آئین پاکستان کا تقاضا ہے، اس نظریے کو تحفظ دلوانے کے لیے یہ ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، لہٰذا یہ صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ختم نبوت کے مضمون کو لازمی حیثیت دے کر ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ قرار دیا جائے۔ میں نے اسمبلی میں پیش کیا، پیش کرنے سے پہلے وہاں پر جتنے بھی پارلیمانی لیڈران تھے، جس بھی پارٹی کے تھے، میں ان سب کے پاس چلا گیا، ایک رائے عامہ میں نے بنایا، اور پھر جب وہ قرارداد میں نے پیش کیا، الحمدللہ اتفاق رائے کے ساتھ وہ ختم نبوت کا قرارداد اسمبلی سے پاس ہوا۔ پر اس پر عمل درآمد کا جو مرحلہ شروع ہوا، ہم نے اس کے پیچھے 3 لیٹر بھجوایا ریمائنڈر کہ آپ نے اس پر کتنا عمل درآمد کیا ہے۔ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جب پتہ کر لیا تو ہمارے خیبر پختونخوا کے ٹیکس بورڈ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ بھی قادیانی ہے، لیکن چھپا قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتا۔ مجھے بہت معتمد شخص نے بتایا کہ یہ اشنا تو قادیانی ہے۔ میں نے ان کو بلایا اسمبلی میں کہ آپ کیوں امپلیمنٹ نہیں کروا رہے ہماری قرارداد کو، میں آپ کے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق لاؤں گا۔ پھر میں نے تحریک استحقاق لائی اسمبلی میں، تو ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر صاحب ہے اور ایجوکیشن سیکرٹری صاحب ہے وہ سارے میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ میں نے کہا کیا عمل درآمد کروایا ہے تم لوگوں نے؟ وی جی ہم نے کتابوں کے ایک سائٹ پہ ٹپا لگوایا ہے جس پر لکھا ہے کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ میں نے کہا میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ ہر کلاس میں اس کو ایک لازمی عنوان اور مضمون کی حیثیت سے آپ اس کو پڑھاؤ گے۔ تو پھر وہ مجبور ہو کر مجھے کہنے لگے، اس وقت مفتی شہاب الدین پوپلزے صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، میں نے اس کو بھی تکلیف دی تھی کہ آپ تشریف لائے، تو انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا کہ مولانا صاحب آپ کی مرضی ہے، اول کلاس سے لے کر 12ویں جماعت تک جس کلاس میں آپ نے جس ٹائپ کا مضمون بھی لانا ہے آپ ہمیں مضمون لکھ کے دے دے،
اگست سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو نصاب میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے ہم جو چھپائی کریں گے پورے خیبر پختونخوا کے ہر سکول میں، ہر کلاس میں، ہر بچے کی زبان پر ختم نبوت کا مضمون ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بنیادی چیز ہے قانون سازی۔ اب قادیانی 1000 بار محنت کرے، لیکن جو قانون بن گیا اور جو میرے تعلیمی اداروں میں چلا گیا، یہ کہاں کہاں پر اس کا مقابلہ کرے گا؟ پھر ہم تو صرف مدارس میں ختم نبوت کو جانتے ہیں، آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں، کوئی جانتا بھی نہیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہوتی ہے۔